हमारे मुसलमान भाई समझते हैं कि कुरान कभी तब्दील नहीं हुआ। वो ऐसा कहते हैं कि आज आप जो भी आयत पढ़ते हैं वो ऐन उसी शक्ल में है जब हज़रत मोहम्मद ने 7वीं सदी के अरब के सहरा में हज़रत जिब्राइल से उससे सुना था। मगर तारीख हमेशा की तरह इस मामले में एक बहुत ही पेचीदा दास्तान बयान करती है। एक ऐसी दास्तान जिसमें भूली हुई सूरतें, मुतजाद रवायात, गायब आयात और एक बकरी भी शामिल है जो शायद लफ्ज़ अल्लाह को खा गई होगी। कुरान पाक किताब बनने से पहले सहाबा और रसूलुल्लाह की यादाश्त में मौजूद था। लोगों की जुबानों पर संभाला हुआ, हड्डियों और खजूर के पत्तों पर बिखरा हुआ। ये एक ऐसी सीना बसीना चलने वाली रवायत थी जिसकी कोई किताबी शक्ल मौजूद नहीं थी। सही बुखारी की बहुत सी हदीसों में ये जिक्र आता है कि कुरानी आयात को जानवरों की हड्डियों, पत्थरों और पत्तों पर लिखा गया और लोगों ने अपने दिलों में महफूज किया। जब 623 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का इंतकाल हुआ तब कुरान लिखी हुई शक्ल में एक जामिद किताब के तौर पर मौजूद नहीं था। कोई मुत्तफिक या एग्रीड अपॉन नुस्खा या मैन्युस्क्रिप्ट है ही नहीं था, बल्कि इसके हिस्से इस्लामी सल्तनत में बिखरे हुए थे जिन्हें लोग अपने तौर पर याद और महफूज कर रहे थे। जंग यमामा के दौरान ये खतरा हकीकत में बदल गया जब एक बड़ी तादाद में हिफाज कुरान मारे गए। सही बुखारी जिल्द 61 हदीस 509 में है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने यह खौफ जाहिर किया कि इन हफाज के मरने की वजह से कुरान का एक बड़ा हिस्सा ज़ाया हो सकता है और इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इन मरने वालों की वजह से कुरान का बहुत सा हिस्सा हमेशा के लिए ज़ाया हो भी गया हो। तब हज़रत अबू बकर खलीफा अव्वल ने एक अहम फैसला किया। कुरान को एक लिखे हुए नुस्खे में जमा करवा दिया गया। इसकी जिम्मेदारी के लिए कौन मुकर्रर हुआ? हजरत ज़ैद बिन साबित, जिन्होंने रसूल अल्लाह के कातबे वही या कुरानी वही लिखने वाले का काम संभाला हुआ था। हजरत अबू बकर का हुक्म साफ था, हर आयत तलाश करो, हर जरिया, चमड़े, यादाश्त, हड्डी, पत्थर और इनसे एक ऐसा मुसवदा या मैन्युस्क्रिप्ट लिखो जिसमें सब मौजूद हों। सही बुखारी में भी लिखा है कि ज़ैद ने इस जिम्मेदारी को पहाड़ उठाने से भी ज्यादा भारी कहा। यह इब्तदाई मजमुआ शाया नहीं किया गया, यहाँ तक कि इसकी नकलें भी नहीं बनाई गईं। इसे प्राइवेट तौर पर उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा के पास महफूज रखा गया। मगर आज तमाम इस्लामी फ़िरके इस बात पर मुत्तफिक नहीं हैं कि कुरान को महफूज करने का काम हज़रत अबू बकर ने शुरू किया था। कुछ शिया रवायात जैसा कि अपनी किताबुल काफ़ी में अस्कलानी कुरान की पहली दुरुस्त तदवीन को अली इब्न अबी तालिब से मंसूब करते हैं। कहा जाता है कि हज़रत अली ने कुरान का एक अलग नुस्खा मुरतब किया था जो कि शान नज़ूल यानी वही नाजिल होने की तरतीब में लिखा हुआ था। अगर ये बात सच है तो सवाल पैदा होता है कि आज हम कौन सा कुरान पढ़ रहे हैं, किसका नुस्खा बाकी रहा और किसका खत्म कर दिया गया। फिर आते हैं खुलाफते उस्मान के दौर में जब हालात कशीदा हो रहे थे। कूफा और बसरा के मुसलमान सिपाही कुरान की किरत पर इख्तलाफ करने लगे थे। जैसा कि सही बुखारी किताब 61 हदीस 510 में हजरत हुज़ैफा बिन यमान से रवायत है कि उन्होंने हजरत उस्मान को बढ़ते हुए इख्तलाफात के बारे में खबरदार किया। वही जुबानी रवायत जो कभी वहदत की अलामत समझी जाती थी अब तफरके की वजह बन रही थी। इसलिए हजरत उस्मान ने दोबारा हजरत ज़ैद बिन साबित को बुलाया और उन्हें एक टीम दी ताकि कुरान का एक सरकारी नुस्खा तैयार किया जाए जिसमें लहजे और किरत का इख्तलाफ ना हो और तमाम मुसलमान उस पर इकट्ठे हो जाएं। जब यह नुस्खा मुकम्मल हो गया तो हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि कुरान के बाकी तमाम नुस्खे जला दिए जाएं। हर कागज, चमड़े का टुकड़ा, पत्थर और हड्डी जिस पर कुरानी आयतें लिखी गई थी उन्हें ज़ाया कर दिया गया। ये कुरानी तदवीन के अमल का आखिरी हिस्सा करार दिया जाता है। मगर गैर जानिबदारी से देखा जाए तो ये सेंसरशिप और अपनी मर्जी का कुरान लागू करने की एक कोशिश थी। और यहाँ ये सवाल उठता है, हजरत उस्मान की लगाई हुई उस आग में कुरान का कितना हिस्सा जलकर खाक हो गया? उलमा अब भी इस बात पर बहस करते हैं कि वो असल उस्मानी नुस्खा कैसा था, क्योंकि जो कुछ आज हमारे पास मौजूद है, जो दुनिया भर के मुसलमानों ने हिफ्स कर रखा है और उनकी किताबी शेल्फों में है, वो उस उस्मानी नुस्खे से भी बहुत मुख्तलिफ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो
ویڈیوز میں آپ کو یہ فرق بھی بتایا جا سکے۔ شروع کے قرآنی نسخے ایک ایسے رسم الخط میں لکھے گئے تھے جسے اسکرپٹا ڈیفیکٹیوا یا پھر غیر کارآمد اسکرپٹ یا رسم الخط کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عربی رسم الخط تھا جس میں زیر زبر اور نقطے موجود نہیں تھے۔ قرآنی پیلیوگرافی کے میدان میں جیسے کہ سنا کے پیلمپسسٹ نسخے میں ایسی خامیاں صاف واضح ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قاری ایک ہی لفظ کو دیکھ کر مختلف معنی اخذ کر سکتے تھے، کیونکہ اس رسم الخط یا اسکرپٹ میں بے، نون، سے اور بہت سے دوسرے حروف میں فرق کرنا ممکن ہی نہیں تھا، اور ایسی صورت میں مسئلہ قرأت اور تلفظ سے کئی بڑا تھا۔ اسلام کے 3 صدی ہجری تک پہنچتے پہنچتے قرآن کی ہزاروں مختلف قرأتیں سامنے آ چکی تھیں۔ ابن الجزری کی مشہور کتاب النشر فی القراءۃ العشر کے مطابق پہلے 50 سے زائد قرأتیں معروف تھیں، جنہیں بعد میں 7 قرأتوں تک محدود کیا گیا اور بعد میں 10 قرأتیں مستند مانی گئیں۔ حتیٰ کہ ان مستند قرأتوں میں بھی ایسے فرق پائے جاتے تھے جو نحوی قواعد زمان یعنی ٹینسز یا معنی کو بدل دیتے تھے۔ اگرچہ اکثر ان اختلافات کو معمولی قرار دیا جاتا ہے، مگر ان کا وجود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کا متن ہمیشہ کے لیے متعین نہیں رہا۔ یہ متن ارتقاء پذیر تھا، اس میں تبدیلی ہوئی، اسے حالات کے مطابق سمجھا اور سیاسی بنیادوں پر بھی تعبیر کیا گیا۔ پھر آتی ہیں وہ کہانیاں جنہیں روایت کا دھارا مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ کہانیاں جن میں ایسی آیات کا ذکر ہے جو کبھی تھیں اور پھر نہیں رہیں، جیسے سورہ احزاب۔ صحابہ میں سے ابی بن کعب کی روایت ہے، جیسا کہ مسند احمد حدیث نمبر 21261 میں مذکور ہے کہ انہوں نے کہا سورہ احزاب سورہ بقرہ جتنی طویل ہوا کرتی تھی۔ امام بیہقی کی السنن الکبریٰ میں بھی ایسی روایت موجود ہیں جن میں سورہ احزاب کی سابقہ طوالت کا ذکر ہے۔ آج سورہ احزاب میں صرف 73 آیات موجود ہیں، سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں۔ تو بڑا اہم سوال یہ ہے کہ سورہ احزاب کی باقی آیات کہاں گئی؟ یہاں رجم کی آیت کو لیجئے۔ زنا کی سزا کے طور پر سنگساری کا حکم دیا گیا تھا، نبی کریم نے اسے پڑھا، صحابہ نے یاد رکھا، مگر آج کے قرآن میں رجم کی آیت موجود نہیں۔ صحیح مسلم اور سنن نبی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے تو میں رجم کی آیت کو مصحف میں لکھ دیتا۔ صحیح مسلم حدیث 4194، سنن نبی داؤد حدیث 4404 حضرت عمر کے اس قول کا ذکر کرتی ہیں۔ اسی تناظر میں حضرت عائشہ کی روایت بھی بہت اہم ہے، وہ فرماتی ہیں رجم کی آیت اور بالغ آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی آیت نازل ہوئی تھی، اور یہ ایک کاغذ پر لکھی اور میرے تخت کے نیچے تھی۔ جب نبی کریم کا انتقال ہوا ہم ان کے جنازے میں مصروف ہو گئے تو ایک پالتو بکری آ کر وہ کاغذ کھا گئی۔ سنن ابن ماجہ کتاب 9 حدیث 1944، یعنی ایک بکری جس نے قرآن کی آیتیں کھا لی۔ یہ کہانیاں اسلام کے دشمنوں نے نہیں بلکہ خود مسلمانوں کے محدثین اور مورخین نے بیان کی ہیں۔ یہ الزام نہیں بلکہ گزرے ہوئے واقعات ہیں، کیونکہ قرآن صرف اتفاقیہ طور پر نہیں بھولا گیا بلکہ دانستہ طور پر مختصر کیا گیا اور تبدیل ہوا۔ حضرت محمد کے کئی صحابہ کے پاس اپنے ذاتی نسخے یا مصحف موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک تھے، انہوں نے سورہ فاتحہ اور آخری 2 سورتوں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو قرآن کا حصہ تسلیم نہیں کیا۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں آیا ہے کہ وہ ان سورتوں کو اصلی وحی کا حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب نے اپنے مصحف میں 2 اضافی صورتیں شامل کی جن کے نام سورہ خلا اور سورہ حفت بتائے جاتے ہیں، جو آج کے قرآن میں موجود نہیں۔ امام سیوطی کی التقان فی علوم القرآن میں ان دونوں صورتوں کا ذکر موجود ہے۔ اور حضرت علی کا کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ان کا نسخہ وحی کے نزول کے حساب سے ترتیب دیا گیا تھا، اور اس کی ترتیب آج آپ کے گھر میں موجود قرآن سے مکمل طور پر مختلف تھی، مگر ان کا نسخہ تاریخ اسلام میں کبھی بھی عوام کے سامنے نہیں لایا گیا اور نہ ہی اسے سرکاری قبولیت ملی۔ ہم نہیں جانتے کہ صحابہ کے درمیان
قرآن پر اختلاف صرف قرأت تک محدود تھا یا یہ کچھ سیاسی اور طاقت کے اختلافات پر بھی مبنی تھا؟ کیونکہ پرانے زمانے میں لکھی گئی ہر کتاب کی طرح قرآن بھی طاقتوروں اور حکمرانوں کی سرپرستی میں قبول ہوا اور اس کی تدوین کی گئی اور سرکاری منظوری کے بغیر قرآنی مواد کو آگ میں جلا دیا گیا۔ اسلامی ایمان کے مطابق قرآن حرف بہ حرف محفوظ ایک معجزہ ہے، مگر محفوظ ہونا اور اصلی حالت میں ہونا دو مختلف باتیں ہیں، اور اصل حالت میں ہونے کا مطلب بھی یہ نہیں کہ قرآن الہی حالت میں محفوظ ہے، کیونکہ جب ایک سے زیادہ نسخے موجود تھے اور ایک کو چن کر باقیوں کو جلا دیا گیا تو اسی لمحے انسانی رائے قرآن میں شامل ہو گئی اور قرآن الہی حالت میں محفوظ نہیں رہا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ قرآن میں انسانی تبدیلی کے ثبوت بھی مسلمان علماء اور تاریخ دانوں نے خود دیے ہیں، یہاں تک کہ بعض کاتبین وحی نے قرآنی آیات کو لکھتے وقت ان میں تبدیلی کی، جیسے کہ عبداللہ ابن سعد بن ابی سرا جو نبی کے کاتبین میں شامل تھے، انہوں نے وحی کو لکھتے وقت قرآن کے الفاظ میں تبدیلی کی اور بعد میں مرتد ہو کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر ان کے قتل کا حکم فرمایا، جیسا کہ ابن حشام کی سیرت النبی اور تاریخ طبری میں بیان ہوا ہے۔ اگرچہ یہ حکم کبھی نافذ نہیں ہوا مگر اس کے اثرات لرزہ خیز ہیں۔ قرآن کی لکھائی کا آغاز بھی تحریف سے محفوظ نہیں تھا، تو پھر حقیقت آخر کیا ہے؟ آج مسلمان ایک ایسا قرآن پڑھتے ہیں جسے وہ تبدیلی کے بغیر آسمان سے اترا ہوا اور محفوظ سمجھتے ہیں، مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جسے سیاست، جنگ، لہجے، قرأت، رسم الخط اور بہت سے دوسرے عوامل نے ترتیب دیا ہے، اور قرآن کو کئی بار جلایا گیا، مٹایا گیا۔ ایک لمبے ارتقاء کے بعد قرآن آپ کے گھر چھاپا خانے سے چھپ کر ایک کتاب کی شکل میں پہنچا۔ اسے ایک مقدس متن تو مانتے ہیں مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انسان کے دخل سے بے نیاز ہے۔ آج کی داستان ان خاموش قرآنی صورتوں اور آیتوں کی ہے جو کہیں کھو چکی ہیں، مگر خاموشی ہمیشہ نہیں رہتی، ماضی بولتا ہے۔ اگر آپ سننے کو تیار ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی کئی اور بھولی ہوئی داستانیں سنائی جانے والی ہیں۔ اگر قرآن ایک سچائی ہے تو اسے سوالوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور اگر وہی واقعی مقدس ہے تو اسے اپنی ہی تاریخ کا بار اٹھا کر سچا ثابت ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا ہے تو ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ اللہ تو خاموش ہو سکتا ہے مگر تاریخ کبھی خاموش نہیں رہتی۔